میرے دیکھنے اور چاہنے والوں السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل info@ali میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سی پیک کے متعلق حیران کن اور دلچسپ حقائق بتاؤں گا۔ کیوں اس منصوبے سے طاقتور ممالک خوف زدہ ہیں اور اس منصوبے میں ایسی کیا خاص بات ہے جس سے انڈیا شدید پریشان ہے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اس وقت پوری دنیا بالخصوص امریکہ، بھارت، افغانستان اور ایران کی تمام تر توجہ جنوبی ایشیا کے وسط پر مرکوز ہے۔ پہلے تو اس کی بنیادی وجہ دہشت گردی تھی، تاہم اب اس میں سی پیک کا اضافہ ہوا چاہتا ہے۔ چین پاکستان کوریڈور ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس کی بنیاد چین کے صدر شی جن پنگ نے تجویز کی۔ میگا منصوبہ چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کے لیے فریم ورک کے طور پر سامنے آیا ہے۔ دونوں ممالک کے رہنماؤں نے سی پیک کی تعمیر کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اور ساتھ مل کر بہت خوب انداز میں اس منصوبے کو آگے بڑھایا ہے۔ چینی پرائم منسٹر لی کیانگ نے مئی 2013 کے دورے کے دوران سی پیک کی تجویز دی تھی، جسے پاکستان کی طرف سے سراہا گیا، اور پھر پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے چین کے دورے کے دوران MOU پر دستخط کیے گئے تھے۔ یہاں پر میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق کا ذکر کرتا چلوں جو آپ کو یہ سمجھنے میں کافی مدد فراہم کریں گے کہ دنیا کو اس وقت سی پیک سے کیا دل لگی آن پڑی ہے۔ سی پیک کا سب سے اہم حصہ گوادر مانا جاتا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ گوادر پاکستان کا حصہ نہیں تھا بلکہ زمین کا یہ حصہ سلطنت عمان کی ملکیت تھا اور پاکستان کو $3 ملین کے لیے فروخت کیا گیا تھا۔ اس کو قسمت کی ستم ظریفی سمجھیں کہ عمان اب اس منطق کو ازبر کیے ہوئے ہے۔ اب پچھتاوا کس بات کا جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ سی پیک کی دوسری دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا راستہ چین کے سنکیانگ سے ہوتا ہوا گلگت بلتستان میں، پھر خیبر پختونخوا کے مانسہرہ ایبٹ آباد سے گزرتا ہوا سیدھا بلوچستان میں داخل ہوتا ہے، جہاں سے براستہ سڑک گوادر کی گہرے سمندر کی حامل بندرگاہ میں داخل ہوتا ہے، اور یہ بندرگاہ بڑے جہازوں کو اپنے پہلو میں جگہ دینے کے لیے باہیں پھیلائے ہوئے ہے، اور اس ملاپ سے چین بہت بڑی بچت سمیٹنے کو ہے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ دبئی کی بندرگاہ دنیا کے بڑے ٹریڈنگ مرکزوں میں سے ایک ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بھی سی پیک کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ موجودہ طاقتوں کو ایک اور معاشی طاقت کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بلوچستان کی ترقی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو ہر حکومت کی جانب سے توجہ کا محتاج رہا ہے اور دہشت گردانہ کارروائیوں کا شکار رہا ہے۔ ان کارروائیوں میں بھارت کا نام اور کردار پاکستان بدستور واضح کرتا آیا ہے، جبکہ بھارت کا موقف یہ ہے کہ پاکستان نے کچھ حصے پر غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے اور سی پیک بلوچستان سے ہو کر گزرتا ہے، اور اس وجہ سے بلوچستان کی ترقی بھی یقینی ہے۔ اس علاقے سے سی پیک کا گزرنا بھارت کو معاشی خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ سی پیک کی دلچسپیوں میں ایک دلچسپی یہ بھی ہے کہ اگر بھارت چین کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو سی پیک کو استعمال کرتے ہوئے چین کو اپنی فورسز کو منتقل کرنا انتہائی آسان ہوگا۔ اگلی تعجب کی بات یہ ہے کہ سی پیک کے اس میگا پروجیکٹ میں چین کا صرف 6% زمینی حصہ استعمال ہوگا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ صرف 6% زمینی حصہ استعمال ہونے سے 94% چینی دنیا کو ٹکر دیتی معیشت دیکھیں گے۔ جہاں تک بات سپر پاور بننے کی ہے تو اس کے لیے مسلح تنازع، جنگ و جدل یا سازشوں کے جال بچھانے کی نہیں بلکہ قرض اتارنے اور ملک کو بہتر معاشی طاقت بنانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور چین سی پیک کے ذریعے اس سنگ میل کو عبور کرنے کی امید لگا چکا ہے، جو یقیناً دنیا کے طاقتور ملک امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اپنی مصنوعات دنیا کی مغرب، عرب خلیج اور یورپی منڈیوں تک پہنچانے کے لیے چین کو طویل عرصے سے سمندری راستہ اختیار کرنا پڑا ہے۔ سی پیک کی بدولت نہ صرف چینی اشیاء کی یورپ
और अमेरिका के मरकज़ों तक रसाई बासहूलत मुमकिन होगी, बल्कि मसनूआत का अहाता तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक कम भी हुआ है। इस सिलसिले की सबसे अहम और तवज्जो तलब बात यह है कि बैनुल-अक़वामी मुआशी मरकज़ कम कीमत और सस्ती मजदूरी की वजह से जनूबी एशिया में मुंतकिल हो रहे हैं, और ये अमर सरमायाकारों के लिए एक हौसला अफजा अंसर भी है, जिससे एक नई सनत वजूद ले लेगी। इस गेम का सबसे अहम हिस्सा खुद चीन होगा। दुनिया के सबसे महंगे गैर मामूली मोबाइल से लेकर दुनिया के सबसे सस्ते खिलौने तक मेड इन चाइना आपके लिए बआसानी बर वक्त मुयस्सर होंगे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। देखकर आपको कैसी लगी अपनी राय के मुतालिक कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।